اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس مسائل نماز کے مکروہات کے بیان میں۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اگر دوران نماز مکروہ تحریمی پایا گیا تو اس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ان میں سے پہلے نمبر پر کف ثوب یعنی کپڑوں کو لپیٹنا، آستین کونیوں سے اوپر تک چڑھا لینا، یا نیفے سے کپڑا فولڈ کر لینا، یا پونچے فولڈ کر لینا۔ تو نماز میں محبوب علیہ السلام نے کپڑا لپیٹنے سے منع فرمایا، لہذا دوران نماز اگر پانچے فولڈ کیے یا نیفے سے کپڑا فولڈ کیا یا آستین فولڈ کر کے کونیوں سے اوپر چڑھا لیے تو یہ عمل نماز کے اندر مکروہ ہے، اس کی وجہ سے نماز لوٹانی پڑے گی، نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ نمبر دو، صدل کرنا، کپڑا لٹکانا۔ عمومی طور پر سردیوں میں چادر وغیرہ لی جاتی ہے، یا گرمیوں میں سائے کے لیے رومال وغیرہ لیا جاتا ہے۔ تو اگر چادر کے دونوں کنارے سر پر ایسے لٹکا دیے نیچے، یا مفرل رومال وغیرہ گلے کے اندر لٹکا لیے جس کے دونوں دامن آگے کی طرف لٹک رہے تھے، تو اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ لہذا دوران نماز چادر کو اس انداز سے کندھوں پر ڈالنا یا سر پر ڈالنا کہ دونوں کنارے نیچے لٹک رہے ہوں، تو یہ صدل ثوب یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اسی طرح احتجار یعنی کہ سر کے اوپر کپڑا اس انداز سے لپیٹنا کہ درمیان سے سر ننگا ہو، اگر اس انداز سے کپڑا سر کے اوپر لپیٹا تو یہ بھی مکروہ ہے، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ دوران نماز دائیں بائیں چہرہ پھیر کر دیکھنا، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، چہرے کو کبھی دائیں پھیرا یا بائیں پھیرا، بوقت ضرورت آنکھوں سے اگر دیکھنے کی حاجت پڑ گئی ہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن دوران نماز اگر چہرہ دائیں بائیں پھیرا تو اس سے نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ پیشاب پخانے کی شدت کی صورت میں نماز پڑھنا، یعنی پیشاب کی جو ہے وہ شدت ہے، پخانے کی شدت ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ نماز پڑھتے رہنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر وقت کے اندر وسعت ہے تو پہلے پیشاب اور پخانہ کیا جائے اور پھر نماز کی طرف آیا جائے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو دل کو مشغول کرے دوران نماز، اس کام کو پہلے کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے فقہائے امت نے فرمایا کہ اگر کھانا بالکل سامنے موجود ہے اور شدید بھوک لگی ہے تو اب پہلے بندہ وہ کھانا کھا لے، وقت کے اندر وسعت ہے، پھر نماز پڑھے، اس لیے کہ پوری نماز میں دل پھر اس کام کی طرف مشغول ہوگا جس کی طرف جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے۔ جان بوجھ کر جماعی لینا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ کہ نمازی کے کپڑوں پر کوئی جاندار تصویر ہے، یا جس جگہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس جائے نماز پر یا مصلی پر چادر پر کوئی جاندار کی تصویر ہے، یا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جہاں بھی جاندار کی تصویر کا معاملہ ہے تو اس سے بھی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ بالخصوص عمومی طور پر گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو کپڑے ایسے پہنائے ہوتے ہیں کہ اس بچے کے کپڑوں پر کسی جاندار کی تصویر ہے تو وہ بچہ اگر ساتھ کھڑا ہے، پاس بیٹھا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ جان بوجھ کر قرآن کریم کی ترتیب کو الٹ کرنا، یاد رکھیں یہ نماز کے واجبات سے نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے واجبات میں سے ہے۔ اگر دوران نماز جان بوجھ کر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھی، جان بوجھ کر اگر ایسا معاملہ کیا تو یہ بھی نماز کو جو ہے وہ مکروہ تحریمی کر دیتا، نماز واجب الاعادہ ہے۔ قیام کے علاوہ کسی رکن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی حالت رکوع میں تلاوت کلام پاک شروع کر دی، یا حالت سجدہ میں تلاوت کلام پاک شروع کر دی، یا حالت قعدہ میں۔ بالخصوص نماز تراویح میں ان حفاظ کرام کو جو وہ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جو یاد دہانی کے طور پر جو وہ حالت سجدہ میں یا حالت رکوع میں یا حالت قعدہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں
تو صرف حالت قیام میں تلاوت کلام پاک کرنی ہے نماز کے اندر. اس کے علاوہ کسی بھی رکن کے اندر اگر ایسا معاملہ کریں گے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. امام سے پہلے کسی رکن کے اندر چلے جانا، امام سے پہلے رکوع کے اندر چلے جانا، امام سے پہلے سجدے کے اندر چلے جانا، امام سے پہلے سلام بھیج دینا، یہ سارے اعمال جو ہیں وہ مکروہ ہیں. قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جبکہ درمیان میں کوئی آڑ نہ ہو. اگر بندہ کسی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر درمیان میں دیوار ہے یا پردہ ہے یا کوئی آڑ ہے اور اس کے علاوہ جگہ نہیں ہے تو وہاں پر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بالکل فیس ٹو فیس قبر کے سامنے ہو کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح یہ وہ باتیں تھی کہ جن کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ یعنی لوٹانی پڑنی ہے. آگے مکروہ تنزیہی یعنی وہ اعمال جو نماز کے اندر اگر کر لیے تو اجر و ثواب کے اندر کمی آئے گی. نماز تو ہو جائے گی لیکن کامل نہیں ہوگی، کامل ثواب بندے کو میسر نہیں آئے گا. ان میں سے نمبر 1 بلا وجہ ننگے سر نماز پڑھنا. اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. ایک ہے کہ کوئی شرعی عذر ہے، سر کے اندر دانے نکلے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے سر کے اوپر دستار نہیں پہن سکتا، ٹوپی وغیرہ نہیں پہن سکتا، تو اب اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ خشوع اور خضوع کا معاملہ ہے. اسی طرح دوسری صورت ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو ہلکا سمجھنا کہ کوئی بات نہیں نماز، تو یہ یاد رکھے اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ شرعی عذر کی وجہ سے اگر سر کو ننگا کیا تو یہ جائز ہے، لیکن اگر نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے حقیر سمجھتے ہوئے ایسا کیا تو اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی. جرسی کوٹ وغیرہ کے بٹن یہ سامنے والے زپ وغیرہ ہے یا واسکٹ پہنی ہے تو اس کے بٹن وغیرہ بند کر لینا یہ مستحب عمل ہے. اگر بہت زیادہ ٹائٹ ہے کہ اس کو کھینچ کے باندھیں گے تو تنگ ہوں گے، یعنی رکوع طریقے سے نہیں ہوگا، قیام میں بندہ مشکلات کا معاملہ ہوگا تو پھر تو اس کو کھلا چھوڑ دے. بس صورت دیگر زپ وغیرہ کو بند کر لینا یہ مستحب عمل ہے. کام کاج والے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. یاد رکھے فقہائے امت نے سادہ سا قاعدہ کلیہ بیان فرمایا کہ ہر وہ لباس کے جس کو پہن کر بندہ کسی دنیا کے فنکشن میں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، سالگرہ، کسی بھی دعوت میں اگر وہ جانا بندہ ناپسند کرتا ہے تو پھر اس لباس کے اندر نماز پڑھنا بھی بندے کے لیے جو ہے وہ مکروہ ہے. اگر کئی کام کاج والے کپڑے ہیں، پاس صاف کپڑے بھی ہیں تو حد الامکان کوشش کریں کہ صاف ستھرے لباس میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو پھر جو ہے وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کی شایان شان حاضری ہم پیش کریں. رکوع میں سر اور پیٹھ برابر نہ رکھنا. جب سجدہ کریں تو رکوع کریں تو یہ یاد رکھیں حالت رکوع میں مرد کے لیے ہے کہ اپنی سر اور اپنی پشت کو برابر رکھے. بعض لوگ سر کو نیچے بالکل گرا دیتے ہیں، بعض سر کو ایسے اوپر اٹھایا ہوتا ہے. اس انداز سے سر اور کمر کو برابر رکھے کہ پانی کا بھرا ہوا کٹورا اگر اوپر رکھ دیا جائے تو وہ بالکل سلامت رہے. اسی طرح دوران نماز بلند آواز سے آمین کہنا. ابتدا میں محبوب علیہ السلام نے ایسا معاملہ فرمایا تعلیم امت کے لیے. پھر اس کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں فقال آمین وخفض بها صوته کہ آمین کے ہی اور آمین پر محبوب علیہ السلام نے اپنی آواز کو پست رکھا، لہٰذا جو ہے وہ اپنی آواز کو پست رکھنا ہے. پیشانی سے پسینہ وغیرہ یا گرد و غبار وغیرہ یہ صاف کرنا دوران نماز. اگر اس کی وجہ سے نماز کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے تو پھر اجازت ہے، بصورت دیگر بجائز کرنا نہیں ہے. حالت قاعدہ میں پاؤں کی انگلیوں کا جو ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں کا جو ہے وہ زمین پر لگانا. حالت قاعدہ میں جب ہم بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھا کے دایاں پاؤں اس انداز سے کہ اس کی انگلیاں قبلے کی جانب ہو. جب ہم اتحیات میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تو ہاتھ اس انداز سے کہ انگلیاں نہ بہت زیادہ ایسے ہوں نہ بہت زیادہ کھلی ہوں. عام حالت میں قبلے کی سمت ہونی چاہیے. انگوٹھے کے جب سمت ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے. ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھنا جس سے توجہ بھٹے، ہیٹر وغیرہ کے سامنے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے چونکہ وہ آگ کے حکم میں نہیں ہے.
لہٰذا اگر سامنے کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے نماز پڑھتے ہوئے توجہ دائیں بڑھ رہی ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ فرضوں کی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت کا اعادہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ فرض کی 2 رکعتوں میں الگ الگ سورت کی تلاوت کی جائے۔ مکروہ تنزیہی، اگر نماز کے اندر یہ عمل پایا جائے تو نماز میں اجر و ثواب کے لحاظ سے کمی ہوگی، باقی نماز مکمل ہوگی۔